الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کی بات وغیرہ چل رہی ہے، اور اسی کو برقرار رکھنے کی یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کی ہدایات کے پیش نظر علماء کی جانب سے نماز جمعہ وغیرہ کے سلسلے میں اور رمضان المبارک کے سلسلے میں بھی رہنمائی کی گئی تھی۔ اب جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال ابھی تک کوئی حکومت کی جانب سے واضح طور پر کوئی پیغام نہیں آیا ہے، اس لیے نماز عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، لاک ڈاؤن اسی طرح کنٹینیو رہا، تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس مرتبہ عید ہم کس طرح منائیں گے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو دو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر حکومت، سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کی صورت کو جلد سے جلد ختم فرمائے، اور ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، بیماری کو دور فرمائے، اور بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی صحت نصیب فرمائے۔ تو ہر بار جس طرح ہم عیدگاہ میں جا کر پوری شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے تھے، اسی طرح ہم عید منائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں کچھ تخفیف وغیرہ ہو گئی، لاک ڈاؤن میں کچھ ڈھیل حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے مل گیا، اور گورنمنٹ کی جانب سے پرمیشن وغیرہ مل گئی، مسجدوں میں، عیدگاہ میں مل گئی، تو عیدگاہ میں جا کر منائیں گے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کی، عید کی نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، تو مجبوری کے وجہ سے مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنن بیہقی کی روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بارش یا کبھی کسی دوسرے عذر کی وجہ سے مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنا بھی ثابت ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن جاری رہا، مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اب ایک صورت ہمارے پاس ہے کہ جیسا کہ ہم گھروں وغیرہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بارے میں جو مسئلہ ہمارے سامنے اس سلسلے میں آیا تھا، جن گھروں میں لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جن گھروں میں جمعہ کی نماز، جو علماء نے شرائط وغیرہ بتائی ہوئی ہیں کہ گھر کے دروازے کو کھول کر امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں، تو ٹوٹل 4 آدمی مل کر اگر جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو ان کے لیے عید کی نماز گھروں میں پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں وہی عید کی نماز کے لیے بھی شرائط ہیں۔ عید کے لیے کوئی الگ سے شرط وغیرہ نہیں ہے، جمعہ کی جو شرائط ہیں وہی عید کی نماز کے لیے بھی شرط ہے۔ البتہ جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا تھا، اور عید میں خطبہ سنت ہے، وہ نماز کے بعد ہوتا تھا، صرف اتنا ہی فرق ہے۔ باقی جو شرائط ہیں جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عید کے لیے بھی ہیں۔ تو جن شرطوں کے ساتھ جن گھروں میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے، 4-5 آدمی یا پھر تھوڑے بہت زیادہ آدمی جوڑ کر پڑھ رہے تھے، تو ان کے لیے اجازت ہے، عید کی نماز بھی ویسے پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے۔ اور جن گھروں میں 4 آدمی بھی میسر نہیں ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے حکم یہی ہے، فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے دن 2 رکعت یا 4 رکعت نماز، چاشت کی نماز پڑھ لیں اسی وقت، 10 بجے یا 11 بجے کے وقت میں، مکروہ وقت تھوڑا دیکھ کر چاشت کی نماز 2 یا 4 رکعت تکبیرات زوائد، جو عید میں 6 زائد تکبیریں کہتی ہیں، ان کے بغیر پڑھ لیں۔ اور جن لوگوں کو عید کی نماز کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر اور مجبوری کی وجہ سے، چونکہ قدرتی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ان کے لیے اجازت ہے، وہ معذور ہیں، ان کے لیے عید کی نماز معاف ہو جائے گی۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ لیا، تو ویسا آدمی گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت نماز، چاشت کی نماز پڑھ لے، تو یہ بھی کافی ہو جائے گی۔ یہ تو تھی مسئلے کی بات، عید کی نماز اس مرتبہ کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بھی اس سلسلے میں فتویٰ آیا ہوا ہے،
اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دارالعلوم کے ویب سائٹ میں وغیرہ جا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے روزوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، اور ہماری نماز تراویح وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور ملک کی موجودہ صورتحال کو جلدی سے جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والے ماحول سے بدل دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔